बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। FM सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि हम FM सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से सेहत के हवाले से, यानी कि हमारी फ़िज़िकल सेहत के हवाले से बहुत से प्रोग्राम करते रहते हैं। आप लोग सुनते रहते हैं बहुत सी बातें, और बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर भी बात होती है। लेकिन जो हमारी सेहत है इसका बहुत ज़्यादा जो डिपेंड है वो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर है, यानी कि हमारी जो ज़हनी जो सेहत है उसको हमने मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर अगर एक रिसर्च के मुताबिक बात की जाए, तमाम वर्क प्लेस के ऊपर जितना ज़्यादा काम किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा काम किया जाए मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि आप अपने वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी तनाज़ुर में आज हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन अ वर्क प्लेस, कि जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी अच्छी और कितनी बेहतर होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जनाब मिस समन राय हैं। आप डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब से हैं। मैडम, वेरी वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारी जहन जो है, हमारी जो सोच है उसकी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि हम हाउ टू प्रायोरिटाइज द मेंटल हेल्थ इन अ वर्क प्लेस, इसको अगर आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो पूरी दुनिया में डे सेलिब्रेट होते हैं। अगर हम देखें तो 365 डेज़ में बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट्स डेज़ को सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, आई थिंक पहले तो इसको अंडरस्टैंड ही करना बहुत ज़रूरी है। हम ये पाकिस्तान में बोलेंगे तो लोग इसको समझेंगे मे बी समवन इज़ नॉट वेल, तो शायद उसका कोई हम जिक्र करें, या कोई शायद हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम शायद उसका जिक्र करें। लेकिन आई थिंक इट इज़ नन ऑफ दीज टू। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी वेलबींग है मेंटली, और क्या आप एक सेहतमंद इंसान है ज़हनी तौर पे। तो आई थिंक ये इसका मेन है। और आप अभी चूँकि प्रोग्राम के स्टार्ट में बात कर रहे थे कि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ, आई थिंक मेंटल हेल्थ आपकी बेशक वर्क प्लेस है या आप अपने घर में हैं या कहीं और हैं, आई थिंक इट ऑट टू बी अ हेल्थ थ्रू आउट। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई एम ग्लैड दैट यू आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अब मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो हम चूँकि पूरी दुनिया के अंदर वो सेलिब्रेट किया जा रहा है मेंटल हेल्थ डे, ऑर्गेनाइजेशंस की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, उसमें आप क्या समझती हैं कि एक एक्टिव, एक पॉजिटिव और एक एनर्जेटिक जो मेंटल हेल्थ वाला जो ब्रेन है वो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये वाले असरात नहीं हैं उन पे क्या असरात मुरतब होते हैं? ये बहुत मज़े की डिबेट है, बिकॉज़ अब हम जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत थ्राइव भी करी हैं उनको स्टडी करें, उनके कल्चर को स्टडी करें, मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ें, तो आई थिंक आपकी जो वर्क फोर्स है वो बहुत रोल प्ले करती है आइदर इन द डाउनफॉल और इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आई थिंक कि जैसे जैसे अब दुनिया बहुत तब्दील होती जा रही है तो अब वर्क प्लेसेस बहुत बदल गई हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ लॉट डिपेंडिंग अपॉन कि वर्क प्लेस पे आपका कल्चर और आपका माहौल कैसा है। इज़ इट टॉक्सिक, इज़ इट इनकरेजिंग, इज़ इट लाइक एम्पैथेटिक, और वो आपकी सक्सेस में क्या खुश होते हैं या वो नीचे से बाकी। आई थिंक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत फ़र्क है। अब जैसे मैं आपको पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, आई एम वन ऑफ दोज ह्यूमन बीइंग्स हु वुड बिलीव इन लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो मेरे पास बीइंग हेड या बीइंग डीजी बहुत सारे कोएर्सिव मेथड्स भी होंगे, बट जैसे चूँकि मेरी अप्रोच ऐसी है कि आई मस्ट ट्राई कि जितना भी हम पॉजिटिविटी से काम चला सकें। सो आई वुड ट्राई टू इनकरेज कि लोगों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन को मैं सामने ला सकूं। और हम वो मैस्लो की थ्योरी पढ़ा करते थे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक टिप होती है जिसको कि टच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें आई थिंक वो भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको सामने लेके आ सकें, फिर अपनी सलाहियतों को वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो होगी पॉजिटिव साइड। अच्छा, लेकिन कुछ वर्क प्लेस पे ऐसे भी प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं कि जो आपकी पूरी अपनी पॉजिटिविटी को रुइन कर देते हैं। तो
تو آئی تھنک اٹ از اے مکس. بٹ بطور ہیڈس مجھے لگتا ہے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی ورک پلیس پہ کیسا انوائرمنٹ رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس میلس اور فیمیلس اور مختلف ایج گروپس کے لوگ ہوتے ہیں, ان سب کی ایسپیریشن, ان کا بیک گراؤنڈ وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اٹس اے ڈیلیکیٹ بیلنس وچ ون ہیز ٹو اسٹرائک. لیکن اگر ہم امیجن کریں کہ ہماری جو ایچ آر ہے وہ ایک مینٹل ویل بینگ کی اسٹیٹ میں ہے, تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا اچھا اکمپلش کر سکتی ہے, آؤٹ پٹ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. تو نارملی ہماری پبلک سیکٹر میں ہم بہت ساری آرگنائزیشنس کو بالکل رائٹ آف کر دیتے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اف یو ہیو اے مینٹلی ویل بیلنسڈ ایچ آر اور وہ اچھے سے کام بھی کر رہی ہے اور ڈلیور کر رہی ہے, تو پھر امیجن کریں کہ کیا سکسیس کا. اچھا, ایز اے خاتون آپ ایک ادارے کو جب ایز اے ڈی جی آپ دیکھ رہی ہیں, سو واٹ آر دا چیلنجز یو فیس, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ ہیں ان کو کیا چیلنجز زیادہ تر ہوتے ہیں, خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے؟ آئی تھنک مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس, بے شک یہ اس سال کی تھیم ہے, لیکن کوئی پرابلمس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے اگر ہم تانا بانا ٹریس کرنا شروع کریں تو شاید بہت سال پیچھے جانا پڑے. اب جیسے میں اور آپ آج مل رہے ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں, سو وی ہیو اے پازیٹیو ریپو اینڈ کنیکشن. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈپریشنس, بہت سارے فیئرس اور جو آپ کے دماغ پہ انکروچ کر لیتے ہیں, اس کا جو سراغ اگر ہم لگائیں تو شاید ہمیں ڈیکیڈس پیچھے جانا پڑے, کسی کے چائلڈہڈ میں جانا پڑے, کسی کے ایڈلٹہڈ میں جانا پڑے, اور وہ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس کا کوئی سراغ تبھی مل سکتا ہے. لیکن آئی تھنک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے شک آپ کا ایک جو بھی کنیکشن ہے اٹ آٹ ٹو بی پازیٹیو. آئی تھنک دنیا اس وقت پوری ایک پازیٹیوٹی کے پرنسپل پہ چل رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ پٹ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور آرگنائزیشن بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. اچھا میڈم, آرگنائزیشن کے جو ہیڈس ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہونا چاہیے, کتنا پازیٹیو رول ہونا چاہیے, اور آرگنائزیشنس کو چاہے وہ اس کا والیوم چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ان لوگوں کو کوئی پالیسیز بنانی چاہیے آنے والے وقتوں میں کہ تاکہ ان کے امپلائیز ہیں, ان کی کیپیبلٹیز, ان کی ایبلٹیز, ان کی اسکلز جو ہیں اس کو ذرا سا انہانس کیا جائے اور وہ بہتر طریقے سے شو ہو سکیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کوئی پالیسیز آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے؟ آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ایک ہی اسٹیریوٹیپیکل کام آپ کرتے جائیں 20 سال 30 سال, واٹ فن, واٹ ایکسائٹمنٹ, بہت مشکل ہے سوائے سیلری کے. اینڈ سیلری بھی میجورٹی آئی تھنک آپ اور میں ایک ہی طرح سے یوز کرتے ہوں گے کہ یوٹیلیٹیز اور بچوں کے جو بھی آپ کہہ لیں گھر کا ایک ایکسپینڈیچر, اور ایسے ہی ہم اپنی سیلری بھی خرچ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے لیے ایکسائٹنگ کیا ہے ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی چونکہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز اور جو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ان کی ایچ آر کی پالیسیز چینج تو ہو رہی ہیں, اینڈ دے آر کیپنگ امپلائیز مینٹل ویل بینگ ایز ون آف دا کارڈینل پرنسپل. تو آئی ہوپ کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں اس پہ مزید فوکس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, پاپولیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, یو ورکنگ ایز اے ڈی جی, سو پاپولیشن یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. اب ہم بات چونکہ ورک پلیس کی نہیں کریں گے, لوگوں کے گھریلو مسائل کی بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن کا امپیکٹ لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر پڑا ہے, خاص طور پر خواتین کے اوپر؟ آئی تھنک یہ تو اتنا اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ بے شک ہم ایک انٹرنیشنل تھیم اس کی اس سال کی ڈسکس کر رہے تھے, لیکن اگر ہم ہاؤس ہولڈ کے لیول پہ دیکھیں تو اٹ از سچ اے پرٹیننٹ کویسچن کہ ڈسپائٹ ہیونگ ایوری تھنگ پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن اور اس طرح کی اسٹیٹ ہونا کیوں ہو رہی ہے, اور ہے بھی کہ نہیں ہے. آئی تھنک کچھ تو ڈپریشن اور چیلنجز تو لائف خود ہی ساتھ لے کے آتی ہے, اور چیلنجز کو فیس بھی کرنا چاہیے, تو یہ آپ کی مینٹل ویل بینگ اور ریزیلینس کا ایک پروف ہے. لیکن جو ہمیں ہاؤس ہولڈ لیول پہ ایوری ڈے لائف میں پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, اس میں سب سے بڑا کاز یا فیکٹر تو یہ ہے کہ لوگ اپنی فیملی کا سائز بڑا کر لیتے ہیں, بچے زیادہ پیدا کر لیتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پوری زندگی جو ہمارے پاکستان میں we need to cater for their needs and earn and look after them throughout our life کا پورا کورس. کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے اور ملکوں کی طرح یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ جوان ہوا تو وہ خود سے کمانا شروع کر دے. تو وی ٹرائی کہ ہم اپنے بچے کو جب تک اس کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, جب تک بچی کی شادی نہیں ہو جاتی, اینڈ ایون اس کے بھی بیونڈ بینگ پیرنٹس بہت سارا اسٹریس ہم خود لیتے ہیں, بہت مطلب مینٹل بھی, ایموشنل بھی اور فائنینشیل بھی. تو آئی تھنک کہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیچ بھی کریں, کچھ نئے نارمس کو پروموٹ کریں. مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے جو باہر ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھائی کے لیے بھی آپ تھوڑا سا خود ارن کر لیں, تو آپ شیئر کر لیتے ہیں نا پیرنٹس کا برڈن, تو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں
جو سوشو کلچرل ٹرینڈز ہیں ان کو اوور نائٹ تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ فیملیز کو اسمال کریں تو شاید صورتحال اس کے یہ اکثر مختلف ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں اسٹریس کا ہے. اسٹریس مینجمنٹ ہمیں سکھائی بھی نہیں جاتی اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ اف یو آر ان اسٹریس ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. سو واٹ ڈو یو ریکمینڈ پیپل جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹریس مینجمنٹ کو کس طرح اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں اور کتنا ضروری ہے یہ اسٹریس مینجمنٹ؟ اسٹریس مینجمنٹ سے تو پہلے ضروری ہے کہ آپ اسٹریس کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب کچھ تو اسٹریسز ایسے ہیں کہ جیسے جیسے آپ زندگی گزاریں گے تو ویریس کائنڈ آف اسٹریسز وڈ کم فرام ٹائم ٹو ٹائم. جیسے آپ یاد کریں کہ جیسے آپ کا ایگزام ہے تو لاٹ آف اسٹریس. جیسے آپ کو کچھ کمپیٹیٹیو لائف میں کرنا ہے, کچھ آپ نے اچیو کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹرائیو, تو اس کا اپنا اسٹریس ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اب میں نے اس آرگنائزیشن کو لے کے آگے چلنا ہے, میں نے کچھ ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے, تو اٹ برنگز اٹس ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹریس, بٹ ڈیفینیٹلی اسٹریس. یہ تو ہو گیا پازیٹیو جو کہ آپ کی زندگی کو پش کرتا ہے اینڈ یو موو فارورڈ اینڈ اٹ آلسو میکس یو اسٹرائیو فار بیٹرمنٹ. لیکن کچھ ایسے اسٹریسز ہیں بالکل جو آپ کو باک ڈاؤن کرتے ہیں. آئی تھنک ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے ہاؤس ہولڈ پہ لیول پہ بھی دیکھ لیں تو ہماری ماؤں کو اور طرح کا اسٹریس ہے. ہمارے جو نوجوان بچے جو بھی ذرا ایڈلٹ ٹائم میں ہیں ان کو اور طرح کا اسٹریس ہے. اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے تو ان کو لگتا ہے شاید اور طرح کا اسٹریس ہے. اینڈ اف یو لک ایٹ ایلڈرلی پاپولیشن جو ایجنگ کو فیس کر رہا ہے تو اس کے اسٹریس کو تو شاید ہم کبھی ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے. اور ایون جو بچے ہیں وہ بھی اسٹریس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو گیو اے لیجیٹمیٹ ویلیو اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ٹو دا فیکٹر کالڈ اسٹریس. اس کو ہم ریکگنائز ضرور کریں, اس کو برش آف نہیں کریں, اس کو انڈر دی کارپیٹ نہ پش کر دیں, کیونکہ نارملی پیپل تھنک اکنامکلی ویل آف ہے, مٹیریلی ہر چیز اویلیبل ہے, تو کس بات کا اسٹریس. تو آئی تھنک وی شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ اسٹریسز ہوتے ہیں اینڈ دین پھر آف کورس یو کین فائنڈ آؤٹ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ٹو مینیج دوز اسٹریسز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اسکول لیول کے اوپر بھی ان چیزوں کے اوپر ضرورت ہے. جو ہمارے ٹیچرس ہیں, اساتذہ اکرام ہیں, ان کو بھی بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہاؤ ٹو مینیج آل دس تھنگ, کیونکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ اسکولنگ سے کالج یونیورسٹیز میں آتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آئی تھنک بہت زیادہ. مجھے تو اپنا اسکول کا ٹائم یاد آ رہا ہے. اب دیکھیں اسکولنگ کتنی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ابھی کافی پلے فلنیس ہے, بچوں کو چھٹی کرنے پہ دل نہیں کرتا اور وہ خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں. بٹ آئی ریمبر مائی اون ٹائم کہ ہر دل کرتا تھا کہ چھٹی ہو جائے. اچھا اب فرق کیا ہے؟ آئی تھنک فرق یہ ہے کہ ناؤ اٹ از مچ مور انگیجنگ اینڈ تھرو انفرٹینمنٹ فن دے ٹرائی کہ ینگر کلاسز میں ارلی چائلڈہڈ میں آپ کو گیمز کے ذریعے بہت ساری چیزیں سکھا دی جائیں. اور جو ایویلویشن کا پریشر ہے وہ اب شاید نہیں ہوتا, تو بچے پڑھنا لکھنا بھی انجوائے کرتے ہیں. اور ہمارے ٹائم میں تو ایسا نہیں تھا. مطلب بورڈ کا ایگزام آ رہا ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنس, اور ہمیں اپنی فیلئر سے اتنا ڈر لگتا تھا. حالانکہ اٹ از سو نیچرل, آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو کیا فیل نہیں ہو سکتے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں پاکستان میں پہلے سے. اچھا مینٹل ہیلتھ اسٹریٹجیز کی بھی ضرورت ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ اسٹریٹجیز بنانی چاہیے ویئر ایور وی آر ورکنگ, لائک اپنے گھر کے اندر بھی مینٹل ہیلتھ اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے, آفیسز کے اندر بھی مینٹل ہیلتھ اسٹریٹجیز کے, تو لوگوں کو بتائیں کہ ہاؤ کام کس طرح ہوتا ہے, پازیٹیو کس طرح رہنا ہے, اپنی انرجیز کا استعمال کس طرح کرنا ہے. سو آپ کیسے کرتی ہیں ان سب چیزوں کو؟ آئی تھنک بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے. چونکہ میں تو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں جو لوگوں کو اس طرح کی کاؤنسلنگ کرتا ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کے ٹرینڈ کو ریورس کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اور ہم ایک نیا ایکشن اڈاپٹ کرنے کے لیے تلقین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں, ٹو لرن اینڈ ٹو ان لرن. تو اور جو بھی ہمارے ایریاز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں موسٹ کنٹروورشل ٹیبو ایریاز جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ میتھس اور مس پرسیپشنز بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ عوام کو ان باتوں پہ ایجوکیٹ اور کمیونیکیٹ کرتا ہے جو ایونچولی عوام کی اپنی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہیں. سو آئی تھنک دا میجک اینڈ دا بیوٹی لائز ان دا ہول ایکسائٹمنٹ آف ڈوئنگ دس کمیونیکیشن. مجھے بہت یاد آتا ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کیسے مینیج کرتی ہیں, کہ کووڈ-19 کا جب اسپیل تھا اور پوری دنیا ایک انسرٹینٹی فیس کر رہی تھی اور ہمیں اپنی زندگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی, پھر بھی ایک موٹیویشن ہوتی تھی ڈیلی جب میں ورک پلیس پہ آتی تھی کہ ہمیں یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم سب لوگوں کے لیے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم کمیونیکیشن ہی کر رہے ہوتے تھے تب, اور آپ کو یاد ہوگا کووڈ چینجڈ آور لائفز فار لاٹس آف گڈ اینڈ پازیٹیو ریزنس. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو اگر کنوکشن ہے کسی چیز میں,
and you are a motivated इंसान and you think you are doing some betterment for others, तो ये तो आपको बहुत motivate रखता है, and it is maybe the kick which makes me go on. अच्छा मैडम, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब टिप्स बल्कि लेना चाहूँगा, बिकॉज यू आर हेडिंग अ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके साथ बहुत से लोग एसोसिएट भी हैं. मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कुछ अगर आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ टिप्स दें कि उनको क्या करना होगा, अपनी कैसी एक्टिविटीज़, लाइफ पैटर्न कैसा करना होगा, लाइफस्टाइल कैसे अपनाना होगा, इस हवाले से बताइए कुछ. अच्छा देखें, जिस तरह मेरा डिपार्टमेंट है और आपका अपना भी, आज के दिन की वसातत से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले तो हम मेंटल हेल्थ को एक ड्यू स्टेटस दें, इसको अंडरस्टैंड करें. अच्छा, नंबर 2 पे ये है कि हमारे पास भी, आपके पास भी साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं. अब नॉर्मली हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से बहुत घबराते हैं, तो हमें जाना चाहिए, हमें काउंसलिंग सीख करनी चाहिए. अगर हमारा अपने मुतालिक ये भी ख्याल है कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वी मस्ट सिंपली गो एंड सीक काउंसलिंग. इस टैबू को भी ख़त्म करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए. बिल्कुल. और काउंसलिंग देखिए, ज़िंदगी में जब भी आपको कोई काउंसिल करता है ना, यू एंड अप एज अ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग. हमें सबको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और हर वक्त की ज़रूरत होती है. अच्छा, नंबर 2, जो छोटे होते से हम सुनते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होगा, तो आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हम ज़रूर अडॉप्ट करें. इन द करंट एज ऑफ सोशल एंड डिजिटल मीडिया, व्हेन वी आर सिटिंग ऑन अ काउच फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट मूविंग, I think it's important to detach ourselves, go out in the park, have a walk, थोड़ा ताज़ा हवा खाएं. तो फिजिकल एक्टिविटी which is very important, बहुत ज़रूरी है, और उससे फिर आपको ज़ाहिर है नेचुरली बहुत अच्छा असर पड़ता है. एंड लास्ट बट सर्टनली, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली और अपनी जो आपकी वर्क प्लेस है, उस पर एक छोटी सी अपनी फ्रेटर्निटी डेवलप करने की कोशिश करें. तो उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी पे काबू पाना पड़ेगा. आपको पॉजिटिव जो कह लें कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, उनको बिल्ड करना पड़ेगा. आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी अब्रॉड, तो उसमें एक वो कोर्स पढ़ाते थे, हाउ टू डेवलप प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. तो ये एक नेचुरली कुछ लोगों में गिफ्ट होता है, लेकिन आई थिंक के वर्क प्लेस पे भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, एनवी है, जेलसी है, हेट्रेड है, हाउ यू कैन ओवरकम all these things and try to be empathetic, have some emotional intelligence and develop a positive rapport और curtail करें अपनी negativity को. तो this is so important. ज़बरदस्त. Thank you very much. It was a wonderful talking to you. और आई एम श्योर हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत नॉलेज, एंड डेफिनेटली अगर आप इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर इन बातों को, इन चीज़ों को जैसा मैडम ने बताई, सो आई थिंक हमें बहुत सा चेंज ज़िंदगी में मिल सकता है. थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अव्वल मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपने पंथ के साथ. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इसी नोट से कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें. अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.